ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کو کافی سیریس لے لیا ہے۔ جو بھی ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں، قطر پر حملہ کیا ہے اور پاکستان کا نام بھی لیا ہے نتن یاہو نے، اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان۔ اس حوالے سے میں ایک کنسسٹنٹ پیٹرن نوٹ کر رہا ہوں پاکستان کے ایکشنز کا، چاہے وہ پاکستان کے آرمی چیف ہوں، پاکستان کے وزیر خارجہ ہوں، وزیر دفاع ہوں، پرائم منسٹر ہوں، یہ سب کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں اور ایک ملٹی پرونگڈ اپروچ نظر آتی ہے ہمیں پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کا تھاٹ پروسیس، اسحاق ڈار کا الجزیرہ کا انٹرویو جس میں انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنانے کی بات کی ہے، اور اسرائیل کے خلاف پاسبل ملٹری ایکشن، آرمی چیف کی پرائم منسٹر کے ساتھ قطر میں موجودگی، اور پاکستان کی اسرائیل کی اگریشن روکنے کے حوالے سے لابنگ۔ کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ اسرائیل کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا پاکستان کی انگیجمنٹس قطر سمٹ کے دوران، جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، پاکستان کے فورن منسٹر اسحاق ڈار تھے اور آرمی چیف بھی تھے، اور آرمی چیف نے بھی وہاں پر ہائی لیول میٹنگز کی ہیں ایران، ترکی، قطر، سعودی عرب کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ۔ آرمی چیف نے قطر کے ڈیفنس منسٹر سے بھی ملاقات کی جو ان کی ریلیونٹ ڈومین ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا یہ ڈیلیگیشن سعودی عرب پہنچ چکا ہے جہاں پر مزید اس معاملے کو لے کر سوچ بچار کی جائے گی۔ عرب ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہاں پر ترکی اور ملیشیا سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز کی ہیں اور ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانے کی بات کی ہے، جس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو انٹرویو ہے اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو، اس پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اس انٹرویو میں اسحاق ڈار نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان کی اپروچ بتائی اسرائیل کے حوالے سے۔ اسحاق ڈار کے مطابق اسرائیل ایک روگ سٹیٹ بن چکا ہے جو ایک ایک کر کے ڈیفرنٹ ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور اس اپروچ کو روکنا ہوگا۔ obviously اس میں پاکستان کا ایک تھاٹ پروسیس ہمیں نظر آتا ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کو لے کے بڑا سیریس ہے، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ فیوچر میں اسرائیل کو ایسی امپیونٹی ملے کہ وہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی سٹرائکس کر سکے۔ انٹرویور نے اس حوالے سے بھی سوال پوچھے ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اس وقت کیا ایکشن لے سکتا ہے۔ تو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک محاذ بنا رہا ہے اسرائیل کے خلاف، ڈپلومیٹیکلی کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے، اور یہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی دیکھا۔ اسحاق ڈار کے مطابق سپیچز سے کچھ نہیں ہونے والا، ایک کلیئر روڈ میپ ہمیں چاہیے جس میں ایکشنز ڈیفائن ہوں۔ ہمیں الفاظ سے آگے بڑھ کر ایکشنز لینے چاہیے، اور ان کے مطابق کچھ فزیکل ایکشن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی روگ کنٹری آپ کی بات نہیں مانتا، ایک ریجنل ٹاسک فورس ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنانے کی بات کی ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ سارے مسلم ممالک جس میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ اسرائیلی اگریشن کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح اینالائز کیا جا سکتا ہے۔ تو انٹرویور نے اس حوالے سے سوال کیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے باہر کیا ایک یونائٹڈ باڈی ہونی چاہیے مڈل ایسٹ کے اندر جو اسرائیل پر چیک رکھے اور جو غزہ کے حوالے سے انٹروین کر سکے۔ اسحاق ڈار کے مطابق یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی بیسس پر ایک میکانزم بنایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے ہم سینکشنز کے آپشن کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اکنامک پین پہنچائی جائے اس حد تک کہ وہ کنٹری مجبور ہو جائے اپنے روگ ایکشنز کو تبدیل کرنے کے لیے، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم سب ممالک کے درمیان یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کمبائنڈ سیکیورٹی فورس ہونی چاہیے۔ Are you talking about a force which could intervene in Gaza from this region? Is that an option on the table? If you're talking about this region, so I think it's the recent Arab interactions and the Arab League. I think they've already talked on these lines, some sort of combined security force type. Why not? What's wrong in that? They should. عرب نیشنز اور عرب لیگز کے ساتھ ڈسکشن کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جوائنٹ سیکیورٹی میکانزمز کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی بات کی گئی ہے جی سی سی اسٹیٹس کی جانب سے۔ مسلم دنیا کی جانب سے کافی تنقید کی گئی ہے کہ دوحہ سمٹ میں کوئی کنکریٹ جواب نہیں آیا، کوئی ایکشنیبل آئٹم نہیں نظر آئی، لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ گلف کے جو ایگزسٹنگ سیکیورٹی میکانزمز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ان کی کمبائنڈ ملٹری ٹاسک فورس کے حوالے سے میٹنگز کے بھی فیصلے ہوئے ہیں، لیکن امیجیٹ ایکشن کا اعلان نہیں کیا گیا۔
इसहाक डार के मुताबिक इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि एक कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्स आए जो इस हवाले से इकदामात करे और इजरायली एग्रेशन पर चेक रखे, और उनके मुताबिक इस कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्स का मकसद अग्रेसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव होगा, यानी उसकी एग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं होगी अपने डिफेंस के लिए, ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होगी, एक ऐसे मुल्क को काउंटर करने के लिए जो किसी की बात नहीं सुनता, जो अग्रेसर है, जो ऑक्यूपायर है। और इसहाक डार से फिर पूछा गया कि पाकिस्तान इस हवाले से कहां पर खड़ा होगा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा, हम एक न्यूक्लियर पावर्ड मुस्लिम कंट्री हैं और हमारी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। उन्होंने मेंशन किया कि सारी डोमेन्स में पाकिस्तान की मिलिट्री एक्टिव है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये सारी डोमेन्स बड़ी एक्टिव हैं और किसी भी एग्रेसर को रोकने की कैपेबिलिटी रखती हैं। और हमने साबित किया है कि कन्वेंशनल मैदान में हमें चैलेंज किया गया तो हम इसका जवाब दे सकते हैं। और फिर उन्होंने भारत का जिक्र किया कि भारत भी बड़ी बात करता था कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम इस रीजन की सबसे बड़ी फोर्स हैं, हम किसी भी मुल्क में एंटर होकर वहाँ स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने टाइमली उसको रिस्पॉन्ड किया और भारत की जो स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी का ख्वाब था उसको चकनाचूर किया। उसके बाद ये भी मेंशन किया गया कि जिस तरह इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस में एबटाबाद ऑपरेशन का जिक्र किया और नेतन्याहू ने भी अपनी स्पीच में पाकिस्तान का 2 बार नाम लिया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक कर सकता है किसी दहशतगर्द को मारने के लिए तो हम क्यों नहीं। इसका जवाब बड़ा एग्रेसिवली पाकिस्तान ने ऑलरेडी यूएन में दिया था, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इसहाक डार ने भी तकरीबन वही बात की कि इजराइल ने सिर्फ इस पूरे मुद्दे से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस वाक़े को दोबारा इन्वोक की है। ये एक पास्ट की बात है और पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। और इस पूरी जंग में हम पूरी दुनिया और अमेरिका के टॉप एलाय रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका के हवाले से सवाल हुआ कि क्या आप समझते हैं कि अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। जो कतर के साथ हुआ है कि सारे अमेरिकन सिस्टम्स के होने के बावजूद दोहा में इजरायली हमला हो गया। इसका जवाब इसहाक डार ने थोड़ा सा गोलमोल किया क्योंकि डेफिनेटली आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात चल रहे हैं और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अमेरिका के साथ बनाकर रखी जाए। और दोनों साइडों में इस वक्त काफ़ी गर्मजोशी देखने को मिल रही है। मिनरल्स के हवाले से बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अमेरिका से, तो इसलिए वो बिगाड़ना नहीं चाहते। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि अमेरिका का किरदार बड़ा पॉजिटिव रहा है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जिक्र किया कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका ने इस जंग को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया था। और मार्को रूबियो का उन्होंने जिक्र किया कि रूबियो साहब ने उस वक्त कहा था कि आपके और भारत के बायलैटरल मुज़ाकरात होंगे। और जब मैं फिर रूबियो से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ गए वो मुज़ाकरात, तो उन्होंने कहा कि भारत इससे पीछे हट गया है। अभी ये जो सवाल पैदा हो रहा है कि अमेरिका कतर को बचाने में नाकाम क्यों रहा, इसका जवाब हमने इन 2 वीडियोस में बड़ा डिटेल में दिया था कि उनकी ज़्यादातर डिफेंस रिलेटेड डिपेंडेंस अमेरिका पर है और अमेरिका इजराइल का भी पार्टनर है। तो जब तक आप अपने इंडिजिनस सिस्टम्स पर काम नहीं करते आपका डिफेंस 100% फुल प्रूफ नहीं होता। और अब एक और सिक्योरिटी डील करने जा रहा है कतर अमेरिका से, जिसको इनहैंस सिक्योरिटी डील कहा जा रहा है, यानी पिछले से अपग्रेडेड। उसमें देखते हैं क्या होगा, लेकिन बात वही है कि आप जब तक अपने सिस्टम्स बिल्ड नहीं करते, जब तक आपने अपने डिफेंस की चाबी किसी और को दी हुई है, वो मुकम्मल दिफा नहीं कर सकेगा। आप 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर लो, लेकिन जब तक इस इक्वेशन में दूसरे ममालिक भी मौजूद रहेंगे आपकी सिक्योरिटी किसी भी वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ये चीज़ कतर और अरब ममालिक के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और मार्को रूबियो का हमने इन 2 वीडियोस में डिस्कस किया था कि इजराइल के साथ ज़बरदस्त किस्म की इंगेजमेंट्स के बाद अब वो कतर पहुंच गए हैं और कतर से वो एक डील सिक्योर करना चाहते हैं, एक मैसिव डिफेंस डील जो ट्रंप के दिल के बहुत करीब है। और ट्रंप यही चाहते हैं कि ये जितने मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं हमसे ज़्यादा असलहा बाय करें और इससे अमेरिकन कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। ऑब्वियसली अमेरिका की जो पूरी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है उसको फ़ायदा होता है, लेकिन मसला ये है कि वो चीज़ें टाइम पर चलती नहीं हैं। अगर इजराइल अटैक करे, यहाँ पर इसहाक डार ने मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में रिफॉर्म्स की भी बात की कि ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं या OIC है, इनके जितने भी फैसले होते हैं ये 1-2 कंट्रीज़ पर असर ही नहीं करते। ऑब्वियसली इजराइल की तरफ उनका इशारा था कि जो मर्जी कर लें, इजराइल की बर्बरियत नहीं रुकती, इजराइल का रोग बिहेवियर उसको रोकने में सब नाकाम नज़र आते हैं। तो इसलिए हमें दोबारा मिल बैठना चाहिए, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें। और पाकिस्तान ने तो ये भी प्रपोज़ किया दोहा समिट में कि इजराइल की मेंबरशिप जो है UN की उसको ही ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान ने एक कंबाइंड टास्क फोर्स का भी कहा था और पूरी मुस्लिम उम्मा के दरमियान यूनिटी का भी कहा था और इमीडिएट सीज़ फायर गज़ा के अंदर।
تو یہاں پر انہوں نے ہیجیمونک ایمبیشنز کی بات کی کہ اسرائیل کو آپ دیکھیں کہ کسی طرح رک نہیں رہا، اور پھر وہاں سے انہوں نے لنک اپ کیا بھارت کو کہ ساؤتھ ایشیا میں بھارت بھی ہیجیمونک ایمبیشنز ڈسپلے کر رہا تھا اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، اور دیکھیں پاکستان نے وہ نیریٹو کس طرح بری کیا ہے۔ یہ جو 4 دن کی جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ، پاکستان نے اس پورے نیریٹو کو ملیٹریلی ختم کیا ہے۔ تو یہاں پر ان کا اشارہ تھا کہ ایک ملٹری ٹاسک فورس بننی چاہیے اسرائیل کے خلاف۔ مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ سارے پلیٹ فارمز فیل ہو رہے ہیں، ملٹی لیٹرل ادارے ان ایکشنز کو نہیں روک پا رہے، تو اس کا کیا پھر سلوشن ہے؟ اس کا سلوشن ملیٹریلی نکالا جا سکتا ہے۔ اور پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اگر قطر کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا؟ وہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمہ وقت تیار ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، پہلے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو مزہ چکھایا، اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو شوق ہے پنگا لینے کا تو لے لے، اور ہمارے پاس کریڈیبل رپورٹس ہیں کہ بھارت کی پوری مدد کر رہا تھا اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر یہ کمبائنڈ جارحیت کو شکست دی ہے بھارت اور اسرائیل کی، اور جس کو شوق ہے ہم سے پنگا لینے کا وہ لے لے۔ یعنی انڈائریکٹلی ان کی بات کا یہی مطلب تھا کہ ہیجیمونک ایمبیشنز کا جواب ملٹری پاور کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، اور اس لیے پھر بات ہوتی ہے کمبائنڈ ٹاسک فورس کی۔ اور عرب ممالک بھی اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا جوائنٹ ملٹری ٹاسک فورس بنانی چاہیے اپنے ڈیفنس کے لیے، جو آلریڈی موجود تو ہے لیکن وہ اس طرح آئرن کلیڈ نہیں ہے جس طرح نیٹو ہے۔ اور ویسے بھی اسرائیل ان میں درار ڈالنے میں کامیاب ہو چکا ہے ابراہم اکارڈز کے ذریعے۔ اس میں یو اے ای اور بحرین بہت ریلیکٹنٹ ہیں، سعودی عرب بھی یہاں پر پریشان ہو جاتا ہے۔ اور قطر کی اپروچ ان ممالک سے کیوں اور کیسے مختلف ہے ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا۔ قطر کی پاور کو، قطر کی اسٹریٹجک اٹانومی اور انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی جو وہ پرسو کرتے ہیں اور ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں پوری دنیا میں، چاہے طالبان ہو، حماس ہو، وہ سب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اور اس لیے ایک بار ان کی اپنے بھائیوں سے ہی لڑائی ہو گئی تھی، اپنے کزنوں سے ہی، اور انہوں نے ان پر پابندیاں لگا دی تھی کہ قطر کیوں اتنا کھل کر کھیلتا ہے۔ اور پھر قطر پر ایک غصہ یہ بھی ہے کہ ان کا جو ایک بہت بڑا میڈیا پلیٹ فارم ہے الجزیرہ، یہ ویسٹرن لائن کو ٹو نہیں کرتا، اور اسپیشلی غزہ اور اسرائیل کی جو رپورٹنگ ہے وہ بہت ہی فیئرلیس طریقے سے کرتا ہے۔ تو اس لیے اب قطر کی بھی کوشش ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو اب ان کے دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں، روبیو پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر، پکی سیکیورٹی گارنٹیز مانگے، کیونکہ امیجیٹلی وہ اپنے انڈیجنس سسٹمز نہیں بنا سکتے، اور چند سالوں میں وہ چائنا کے ساتھ بھی کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں کر سکتے۔ تو امریکہ فوراً پہنچ گیا ہے کہ کہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر چائنا کی طرف نہ چلے جائیں، چائنا کے ساتھ کوئی بہت بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہ کر لیں۔ تو امریکہ ایک بار پھر پہنچ گیا ہے کہ جی انہینسڈ سیکیورٹی ڈیل کریں گے ہم، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہاں پر اسحاق ڈار نے بار بار اس چیز پر زور دیا کہ ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ ہمارے پہلے آپشنز ہونے چاہیے، ملٹری آپشن آخری ہونا چاہیے، اور اگر ایسی کوئی فورس بھی بنتی ہے تو وہ صرف ڈیفینسو پرپزز کے لیے، وہ اگریسو ایمبیشنز کے لیے نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور نیشن ہیں اور اس خطے میں ڈی سٹیبلائزیشن نہیں چاہتے، اور اگر یہ خطہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز پوری دنیا تک پھیل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے خطے میں صرف 2 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی اور انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ ہے بھارت اور اسرائیل، اور ضرورت پڑنے پر ہمیں ایسے ممالک کے خلاف فزیکل انٹرونشنز کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ یہ کلیئر کٹ کہا انہوں نے، مطلب جو ان کا سٹینس تھا اس میں کلیئرٹی نظر آئی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف ایک اسٹرانگ لابنگ کر رہا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ قطر سمٹ ہو، چاہے پاکستان کے ٹاپ منسٹرز کے بیان ہوں، چاہے انٹرویوز ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ڈسکشن ہو۔ کلیئرلی یہاں پر پاکستان اپنے دفاع کا بھی سوچ رہا ہے، اور پاکستان وہ سٹیج نہیں چاہتا جہاں پر اسرائیل امپیونٹی کے ساتھ پاکستان میں بھی حملے کر سکے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف بھی قطر سمٹ میں موجود تھے، اور ڈیفنس ریلیٹڈ میٹرز پر ان کی بات چیت ہوئی ہے سعودی عرب، ترکی، قطر اور ایران سے۔ اور اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارتی میڈیا کافی کوریج کر رہا ہے کہ پاکستان ایک عرب سٹائل نیٹو کو پش کر رہا ہے، اور پاکستان یہ ڈینجرس گیمز کھیل رہا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق۔ وہاں پر ان کا الگ ہی پینک کریٹ ہوا ہے کہ پاکستان یہ مسلم ممالک کو پرووک کیوں کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کا جو سٹینس ہے وہ آج ہم نے اس ویڈیو میں کلیئرلی بتایا کہ پاکستان یہ کیوں کر رہا ہے، بیسیکلی اپنا اور اپنے پارٹنرز کا دفاع چاہتا ہے اور ریجنل سٹیبلٹی کے لیے کر رہا ہے۔ پاکستان کے اس طرح کے کوئی ایمبیشنز نہیں ہے کہ کسی کو فضول میں تنگ کرے اس پورے ریجن میں۔ پاکستان یہ ضرور چاہتا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں ایک اسٹریٹجک سٹیبلٹی ہو پاکستان کے پاس، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی سی سی کے اپنے اندر بہت سی دراڑیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یو اے ای ابراہم اکارڈز کے تحت اسرائیل کے ساتھ اچھے ریلیشنز انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ ان سے بگاڑنا نہیں چاہتے۔
इस समिट में भी यूएई ज़्यादा चुप ही रहा है, लेकिन कतर, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और मलेशिया, इनके स्टैंड्स काफ़ी सख्त नज़र आए हैं। और यही वो ममालिक हैं जो आज से कुछ साल पहले एक अलायंस में जाना चाह रहे थे, और अरब ममालिक ने एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग के ज़रिए इनको एक ब्लॉक बनने से रोक दिया, क्योंकि इससे अरब्स की पावर अंडरमाइन हो सकती थी पूरी मुस्लिम दुनिया में। अरब इस अनऑफिशियल स्टेटस को एंजॉय करना चाहते हैं कि वो मुस्लिम उम्मा के लीडर्स हों, लेकिन फिर इस हवाले से आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। जिस किस्म के इनके मुआहदे हैं अमेरिका और इजराइल के साथ, मुस्लिम दुनिया इन सारी चीज़ों को काफ़ी गौर से देखती है, और मुस्लिम दुनिया के अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर मौजूद है कि एक मजबूत ब्लॉक बनना चाहिए जो अग्रेसिव पावर्स की हेजीमनी को चैलेंज कर सके। इस मामले में हमने देखा है कि अभी रिसेंटली पाक भारत टाकरे के बाद जिस तरह सपोर्ट की है बहुत से ममालिक ने, ये एक उम्मीद की किरण देता है हमें। जीसीसी कंट्रीज तो सारे न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन ईरान, तुर्की और आज़रबाईजान की जानिब से बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आई है। तो ये वो सारे ममालिक हैं जो एक ऑल्टरनेटिव ब्लॉक बना सकते हैं सिक्योरिटी का, नेटो स्टाइल्ड। लेकिन इससे अरब्स भी खुश नहीं होंगे और अमेरिका बहादुर भी। और पाकिस्तान तो अब ये कह रहा है कि हम वो वाला ब्लॉक नहीं बनाना चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो जाए, अरब्स और नॉन अरब्स मुस्लिम ममालिक, ईस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक, और इस पूरे रीजन के जितने भी कंबाइंड सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको मिलकर एड्रेस किया जाए। इस हवाले से पास्ट में जो एफर्ट्स की गई थी उनको सैबोटाज किया गया है। भुट्टो ने जब पूरी दुनिया के मुस्लिम लीडरान को लाहौर में इकट्ठा किया था, उसके बाद उन सब को एक एक करके मारा गया है। और एक अलायंस हमें सऊदी अरब में भी नज़र आता है जिसके सरबराह पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ राहिल शरीफ हैं, लेकिन उसका एजेंडा भी ज़्यादातर सऊदी और जीसीसी रिलेटेड है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में नियर फ्यूचर में ये सारे मुस्लिम ममालिक कोई स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद बना सकते हैं, एक कंबाइंड मिलिट्री फोर्स जो कि नेटो की तर्ज पर काम करे, जिसमें तुर्की की फायर पावर और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर का इम्तजाज हो, या आपके ख्याल में ऐसा कभी नहीं हो सकेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।